بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں اضافہ یقینی اور یقینی ہے۔ میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اس پر، کیونکہ یہ میری بتائی ہوئی بات تھوڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ 1% بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ 1% کا 0.00% بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ ان کی بتائی ہوئی بات 100% درست ہے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو ماسٹر کنجی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی، خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم آپ کو دیں گے، تو کون سا طریقہ بتایا؟ نماز خود بھی پڑھنا، گھر والوں کو بھی پڑھانا۔ کیسی نماز؟ کہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا دماغ جو ہے کلر میچنگ پہ چل رہا ہے، یا کچن میں ہنڈیاں رکھی ہوتی ہے ادھر چل رہا ہے۔ مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی دماغ میں دکانداری چل رہی ہے۔ ایسی نماز، اس نماز سے نہیں تبدیلیاں آنے والی۔ نماز ایسی جو نماز بن جائے، پھر تبدیلی آئے گی۔ جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم اگر صحیح نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور جس سے نہ کہ صرف رزق کی کمی دور ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت نے رزق کے علاوہ نماز کے بدلے میں اور بہت سے وعدے کیے ہیں، بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں۔ نماز کے بدلے میں اگر اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، تو 2 وقت کی روٹی نہیں دے گا کیا؟ ہم رزق کے وقت نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، رزق کو یاد رکھتے ہیں، رزاق کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری بات، رزق کی کنجیوں میں پہلی کنجی تو نماز ہو گئی، دوسری کنجی کیا ہے؟ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ، تو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا کرتے ہیں، اللہ غائب سے مدد فرماتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب یہاں 2-3 باتیں زیر غور ہیں کہ کون سا استغفار کریں، کتنا کریں، کس کیفیت میں کریں، کون سا کریں؟ جون سا دل میں آئے وہی کر لیں۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیجئے۔ کوئی جو آپ کے دل میں آئے وہی پڑھ لیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کون سا پڑھنا ہے؟ جو آپ کے دل میں آئے وہی پڑھ لیں۔ دوسری بات، کتنا پڑھنا ہے؟ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ وضو کی حالت میں ہے تب بھی پڑھیں، وضو کی حالت میں نہیں ہے تو پھر بھی پڑھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی تسبیح کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، اور جو بڑا ہی مضبوط عمل ہے، وہ یہ کہ 21 دن تک روزانہ 1200 مرتبہ، کم از کم 1200 مرتبہ، وہ چاہے آپ دن کے کسی پہر میں کسی بھی اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، اکٹھے پڑھیں تب آپ کی مرضی، متفرق اوقات میں یعنی مختلف اوقات میں پڑھ لیں تو آپ کی مرضی، لیکن روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ زیادہ چاہے آپ 2000 مرتبہ پڑھ لیں، 3000 مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی۔ اور یہ نہیں کہ ایک دن 2000 پڑھ لیا تو اگلے دن پھر کم پڑھ لیا، نہیں، بلکہ کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی کوئی بڑی حاجت پوری کرے گا، اور یہ بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔